آپ بتائیں یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک طرف دوپہر میں مراد علی شاہ صاحب کا فون میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، آپ کے جتنے جائز خدشات ہیں ہم اس کو پورا کریں گے، صحیح اس کو درست کریں گے، اور آپ جو ہے وہ جو مسئلہ الیکشن کمیشن کا ہے وہ وہاں پر کریں۔ میں نے ان کو یہ ساری صورتحال بتائی کہ یہ تو آپ کے لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں، ہم تو بالکل جائز مطالبہ کر رہے ہیں، اس وقت تک یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی کئی گھنٹے تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا جس کے نتیجے میں وہ 6 یوسیاں وہاں چلی گئیں، لیکن جو ری کاؤنٹنگ کر کر بےایمانی ہو رہی ہے، ڈبے بھرے جا سیلیں کھول کر اس میں بھر رہے ہیں اور شو نہیں کر رہے فارم 12 کو، اور آروز کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے، تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آروز کا زیادہ تر تعلق تو بیوروکریسی سے ہے نا، تو بیوروکریسی کیسے اس کو قبول کر رہی ہے؟ چیف سیکرٹری اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ ان کے ماتحت بننے والا پورا ریاستی ادارہ اس طرح ایک پارٹی کے ہاتھوں یرغمال ہے یا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا کیا نوٹس لے رہے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام ہے کہ وہ ان کا نوٹس بھی لے، اور اگر یہ گلٹی فیل ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی بھی کرے۔ انہوں نے ایک نوٹس نکالا ہے الیکشن کمیشن نے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ان آروز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے جال سازی کر کے غلط طریقے سے سیلیں کھول کر بیلٹ پیپر بھرے ہیں اور نتائج کو وہ تبدیل کر رہے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی سے اور اس کی اعلیٰ قیادت سے، آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ کام کرنے سے روکیں۔ پہلے ہی لوگوں کو اس پورے عمل پہ جو آپ نے کیا ہے بہت شکوہ ہے، شکایت ہے، احتجاج ہے، اور خود آپ کے یہ لوگ جس طرح سے یہ جعلی اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مزید ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے حکومت کی یہ ساری کی ساری چیزیں۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور دوسری طرف ہماری سیٹیں ایک ایک کر کے چھینتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ ہم نے الحمدللہ اپنی 9 سیٹوں کا تحفظ کیا ہے، اور ہم باقی سیٹیں بھی جو بھی یہ ریکاؤنٹنگ میں ہرائیں گے اپنی سیٹوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو مینڈیٹ کراچی کے عوام نے ہمیں دیا ہے، یہ ہمارے لیے ہم پر فرض بنتا ہے کہ اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں، اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑے وہ بھی کریں گے۔ ہم نے ایک کال دی تھی کہ اگر ان 6 یوسیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ اس کو الیکشن کمیشن نے 23 تاریخ پر لے گئے ہیں، لیکن اگر یہ ریکاؤنٹنگ والا سلسلہ چلتا رہا تو جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ مختلف ڈی آر اوز کے دفتر کے سامنے لوگ احتجاج کر رہے تھے اور حکومتی پارٹی کے لوگ ان کے پر حملہ آور ہو رہے تھے، خود پی ٹی آئی کے لوگوں پہ حملہ کیا گیا، جس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، کیماڑی کے دفتر کے سامنے، اور 2 کیمرامین بھی اس میں ہرٹ ہوئے، زخمی ہوئے، ان پر بھی جو ہے ان کو بھی پتھر مارے گئے، ان کو بھی جو ہے وہ لاٹھی اور ڈنڈے پڑے ہیں، کھلے عام فائرنگ ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انتظامیہ کہاں ہوتی ہے؟ انتظامیہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنے مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے حساب سے مینوپولیشن کر کے اپنی اکثریت کو شو کر دیں گے، آپ کو اس میں ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور جماعت اسلامی اس شہر کی واضح اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے، سیٹوں کے اعتبار سے بھی اور ووٹوں کے اعتبار سے بھی۔ الحمدللہ ہم نے